یہ بات آپ کا الزام آئے گا انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے حیثیت دیا ہے وہ ایک شیعہ نہیں جستی ہے۔ ہمارے نبی جیسا غریب کوئی نہیں، وہی پتھر باندھی بتا دنیا میں کتنا غریب سے غریب اتنی ہوئی، کوئی پتھر پیٹ پہ کبھی نہیں باندھی سے۔ ہمارے نبی نے 2 پتھر باندھے تھے، 2 پتھر ہونے کے باوجود 2 شیالی سے 2 قربانی کرے سے، ایک اپنے لیے ایک اپنے امت کے لیے۔ تو جس کو دوستو اللہ پاک نے صاحب حیثیت دیا، آئندہ سال سے یہ ذہن کے اندر بات رہنا چاہیے کہ جو نبی سب سے غریب ہے وہ اپنی امت کے لیے ہر سال قربانی کرائے۔ جس کو دوستو اللہ پاک نے کئیوں شیعہ، بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں ایکسپینسو جانور لینے کے بعد مجھے اتنا نہیں بولے، تو یہ جانور کا خریدنا یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے سنت ہمیں سمجھایا ہے کہ سنت کیسے کرتے ہیں۔ میرے دوستو پورے اسلامک ہسٹری میں آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے۔ جو آسمان کے فرشتے ہیں پورا اسلامک ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھو تو اس کے اندر میں 2 وقت ایسے گزرے تھے جس میں آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں۔ وہ ماحول دیکھ کے، وہ انوائرمنٹ دیکھ کے، وہ سچویشن دیکھ کے میرے دوستو بزرگوں آسمان کے سارے فرشتے 2 دفعہ اسلامک ہسٹری کے اندر میں روئے ہیں۔ ایک اس وقت تھا کہ جب یہ قربانی کا عالم ہوا، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لے گئے، پورا جو واقعہ ہم نے سنا جانتے ہیں۔ میرے دوستو دبانے کے بعد میں، رکھنے کے بعد میں ایک گھٹنا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بیٹے پر تھا، ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ آپ کو میری محبت میں شک ہے، ادھر دیکھ کے بولے اللہ پاک، یا اللہ کہ آپ کو میری محبت میں شک ہے؟ جو بیٹا آپ نے دیا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں 98 ایئرز میں بیٹا دیا تھا، جس کے اگر لڑکن نہیں اس سے پوچھنا، دوسرے کے لڑکن دیکھ کے کتنا دلار کر رہے ہو، اور دیکھ کے بولے اللہ پاک ہماری جھولی میں بھی یہ اللہ تو بچہ دے دے۔ 98 ایئرز میں اللہ پاک اس کے لڑکا دس رہا، اور بیٹی کی محبت الگ ہوتی ہے۔ میرے دوستو اللہ پاک نے ان کو وہ پرچہ دیا تھا، تمہارا ٹیسٹ اسی میں ہے۔ بیٹے کو نیچے رکھا، اپنا گھٹنا اس کے اوپر رکھا، چھری ہاتھ کے اندر میں ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کو میری محبت میں شک ہے، یا اللہ میرا بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، کہہ رہے کہ یا اللہ آپ کا بندہ تو کامیاب ہو گیا، روک لے اسے، وہ ذبح کر دے گا۔ جب چھری دوستو بزرگوں دبنے کو ہوتی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کٹ جا، اللہ پاک ادھر سے دوستو کئی بار کہتے ہیں کہ کٹنا نہیں، اللہ چھری سے بتا رہے ہیں اگر تو نے کاٹ دیا دوزخ میں پھینک دوں گا، چھری سے اللہ کہہ رہے ہیں کٹنا نہیں۔ ادھر وہ دبا رہے کہ کٹ جائے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کٹنا نہیں، دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اس پورے مرحلے کو میرے دوست دیکھ کر اللہ پاک کے فرشتے دوستو آسمان پہ روئے ہیں۔ یہ ایک منظر تھا۔ پھر دوستو اللہ نے اپنا نظام چلایا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، پھر وہاں دھنبا لایا۔ ہم میرے دوستوں بھی حج پر گئے تھے، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے وہ جگہ ہم گئے ہیں جہاں یہ پورا معاملہ ہوا، اللہ نے دوستوں دکھایا۔ وہ چھوٹا سا ایسا انہوں نے ایک گنبد کی طرح بنایا ہوا ہے، وہاں جانے کو لوگوں کی بہت وہ لے جاتے نہیں، دور سے دکھا دیتے ہیں، سب اوپر دیوار لگے ہوئے ہیں، تو بنایا ہوا ہے پورا ایسا، اور جگہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد صاحب کے ذریعے سے مینا کے اندر میں ہم تمام کو ہدیہ اور تحفہ ملا کہ ہم بھی میرے دوستوں قربانی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قربانی تو کیا ثواب کی نیت سے، لیکن دوستو علماء کہتے ہیں کہ خون کے بہنے کے ساتھ میں ہمارا نیت کیا تھا۔ خون جب خون بہا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس جگہ میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس خون کے بہنے کے ذریعے سے یا اللہ میں اپنے زنا کے گناہ بھی اس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ اس خون کے ساتھ ساتھ میرے دوستو یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گا۔ جیسے جیسے خون بہا ویسے ویسے میرے دوستو اپنے گناہوں کو
سوچ سوچ کے جس دوستوں بزرگوں اپنے اندر سے اپنے آپ کو پاک کیا جاتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جاتا، کہ اس کے بعد سے میرے دوستوں بزرگوں اپنی نیک زندگی، اچھی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کی زندگی میرے دوستوں بزرگوں گزارنے کے بعد میں یا گزاروں گا، یہ میرے دوستوں ہمارے دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ دوستوں قربانی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستوں وہ ختم ہوا، اب میرے دوستوں چند دن باقی ہیں صرف نیا سال کے شروع ہونے میں۔ جیسے دوستوں سال ختم ہوا ہے، میرا دوست دن بھی ختم ہو جائے گا، ہم لوگ کی زندگی بھی ختم ہوئی۔ تو اس کے لیے میرے دوست ہم سب تیار رہیں انشاءاللہ، اپنی موت کی تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کریں۔ اور الحمدللہ پوری جماعت جو ماشاءاللہ حج کو گئی تھی، ہمارے مسجد سے بھی 3-4 افراد گئے تھے، وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ واپس آ چکے ہیں۔ اسی ہفتے منڈے کو پوری فوج ماشاءاللہ واپس آ چکی ہے، پورا جماعت واپس آ چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کو گئے تھے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا دعا ہمارے ساتھ میں تھا، ماشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، سارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ماشاءاللہ ماں بہنیں بڑے عافیت سے اس سال کو حج کیا اور اپنے حج کے ارکان کو مکمل کر کے الحمدللہ واپس اپنے مکان پر پہنچ چکے ہیں۔ اور میرے دوستوں ایسا کوئی ساتھی نہیں ہے جو ہمارے دعاؤں سے خالی رہا ہو، پوری امت کے متعلق میرے دوستوں دعا ہوا، جتنے لوگوں نے خاص دعا کا درخواست کیا تھا میرے دوستوں ان کے بھی دعائیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ عرفات کے میدان کے اندر جو اصل جگہ ہمارا ہوتا ہے الحج عرفہ، کہ ایک آدمی اگر چلا جائے، ہم ثواب جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت نماز حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر چلا جائے 6 مہینہ حرم ہی میں رہے، مکہ میں رہو، 6 مہینہ جا کر مدینہ میں رہو، وہی ٹائم بتا دو، لیکن آپ آدھا منٹ کے لیے بھی اگر عرفات میں نہیں گئے، آپ کا حج نہیں ہوا۔ 30 سیکنڈز کے لیے یا 2 سیکنڈز کے لیے بھی اگر آپ عرفات کے میدان میں نہیں گئے، آپ کا حج نہیں ہوا۔ مین عمل ہے عرفات کا میدان، وہاں میرے دوست ہمارے سارے بھائی ہمارے سارے ساتھی ماشاءاللہ وہاں دعا کے اندر میں لگے رہے اور جم کی ماشاءاللہ دعا ہوا، اپنے فیجی کے لیے بھی، پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ایک اجتماعی دعا کی شکل میں سب کے لیے دعا ہوا۔ اور دوستو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچا تھا میرے دوست جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھا، سب دوستو رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا رہے تھے۔ یہ دوستو جگہ ہے جانے کی، دیکھنے کی ایک جگہ ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ وہاں سے واپسی ہو چکی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب دل میں ایک شوق اور تمنا ہو کہ یا اللہ اس سال میں نہیں جا پایا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں ضرور جاؤں گا۔ کچھ رکاوٹیں میری ہو گئی تھی، لیکن یا اللہ آئندہ سال میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور آپ کے گھر کی زیارت کروں اور ایک نیک اور پاک زندگی دوبارہ شروع کروں انشاءاللہ۔ تو ساتھی ضرور اس کا ارادہ کریں۔ اور ہمارے آج کا جو خطبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بھلی بات کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، یہ ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم تمام کو جبل نور سے دیا، اس میں میرے دوستوں انہوں نے فرما دیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تبلیغ کی محنت کرتے رہنا، دعوت کی محنت چھوڑنا نہیں، دعوت کی محنت کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو بھلی بات کا حکم کرنا اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی برا ہوتا ہوا دیکھے، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دے، اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دے۔ اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہ ہو فإن لم يستطع فبلسانہ، تو زبان سے ضرور کہہ دے کہ بھائی غلط کر رہے ہو، غلط ہو رہا ہے۔ یہ سیکنڈ درجہ ہے۔ ٹاپ لیول ہاتھوں سے تبدیل کرو، ہاتھوں سے بند کر دو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو زبان سے کہو کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرنا۔ ایک بھائی بے نمازی ہے، ان سے کہو کہ بھائی نماز کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی میں سکون آئے گا۔ بے نمازی کی زندگی میں دوست ہمیشہ بے برکتی رہی ہے،
سکون میرے دوستوں کبھی نہیں ملنے والا. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ نہ زبان سے کہہ سکے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے زبان سے، اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے، تو دل میں کم سے کم برا سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور وہاں سے دور ہو جاؤ. میں بیٹھو نہیں. اگر غیبت ہو رہا ہے، بولے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں بیٹھو بھی نہیں، وہاں سے اٹھ کے چل دو. فرمایا کہ جب بولے کہ طاقت آدمی میں نہیں رہے ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے سب سے نچلا درجہ ہے. اس کے ایمان کی بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. میں کہتا رہتا ہوں نا کہ اس کے ایمان کے جو مصباح ہے بہت ویک ہوئی ہے، بیٹری کمزور. چارج کرو اس کو. اور چارجنگ کون سا جگہ ہے؟ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. یہاں جا کر دوست اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کی سطح کو بڑھانے کی اٹھانے کی کوشش کرو. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصي ويقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يموتوا. ایک آدمی ایک بستی کے اندر میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے غلطی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اسے روک سکتا ہے، لیکن یہ روکتا نہیں. ہم کہتے ہیں لوگ جانے سے کام جانے، ہم کہہ دیتے کبھی کبھی ایسا، اور میرے اندر میں وہ صلاحیت طاقت ہے کہ میں اس کو برائی سے روک سکتا ہوں. تو دوستو اس کے اندر میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ اگر ایک آدمی میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کے کام کو بند کرا سکتا ہے، اگر نہیں کرے تو موت سے پہلے یہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوگا. مرے سے پہلے ہی یہ آدمی وہ کام کری. اگر میں اسے روک سکتا ہوں تو دوستو اسے ضرور روکا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم تمام کو مسجد میں آنا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ابھی مسجد کی نسبت سے پروڈکشن ہوگا. آپ حضرات کی ہمیشہ امداد میرے دوست مسجد کے اندر میں رہا ہے. اللہ سبھی حضرات